بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز بھائیوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برستی ہے، انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کا بہترین موقع ملتا ہے۔ خاص طور پر رمضان المبارک کے آخری دن اور آخری عشرہ بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ پورا رمضان گزار دیتے ہیں مگر آخری دنوں کی قدر نہیں کرتے، حالانکہ انہی دنوں میں ایسی برکتیں اور فضیلتیں چھپی ہوتی ہیں جو انسان کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 3 ایسے آسان مگر طاقتور اعمال بتانے جا رہا ہوں جو اگر آپ لوگ رمضان کے آخر تک کر لیں، انشاءاللہ پورا سال آپ کے لیے برکت، سکون اور کامیابی کا یہ سبب بن سکتے ہیں۔ معزز بھائیوں اور دوستوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کر لیتا ہوں۔ اگر آپ لوگ پہلی مرتبہ میرے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو ویڈیو کو ایک چھوٹی سی لائک بھی ضرور دیجئے گا، جزاکم اللہ۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، آپ لوگوں نے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ پہلا کام آپ لوگوں نے استغفار کی کثرت کر لینی ہے۔ استغفار یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے، اپنے خطاؤں پر روتے ہوئے توبہ اور استغفار کرنا ہے۔ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں بار بار استغفار کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ جب انسان سچے دل سے توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، مشکلات آسان کر دیتے ہیں، رزق میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ رمضان کے آخری دنوں میں یہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں۔ آپ لوگ یہ استغفار پڑھ سکتے ہیں: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اسے آپ لوگ روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ لوگ جتنا پڑھنا چاہیں آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم 100 مرتبہ اس استغفار کو رمضان کے آخر تک پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائے گی۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جب انسان توبہ اور استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق مل جاتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ تو آپ لوگوں نے چلتے پھرتے استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے وقت کا کوئی تعین نہیں ہے، جس کے لیے کوئی خاص وقت نہیں چاہیے، جس کے لیے کوئی خاص مقدار نہیں چاہیے۔ آپ لوگ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اپنے کام کاج کے ساتھ بھی استغفار پڑھ سکتے ہو۔ معزز بھائیوں اور دوستوں، ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا۔ اس انسان کے لیے خوش بختی ہے، سعادت مندی ہے جس انسان کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار موجود ہو۔ تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیے گا۔ معزز بھائیوں اور دوستوں، دوسرا عمل اور دوسرا کام آپ لوگوں نے اپنے لیے دل سے دعا مانگنی ہے۔ رمضان کا مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے اور خاص طور پر آخری عشرہ تو بہت ہی بابرکت ہوتا ہے۔ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے رزق میں برکت کی دعا کرے، اپنے والدین کے لیے دعا کرے اور اپنی زندگی کی مشکلات کے حل کے لیے دعا کرے۔ یاد رکھیے کہ دعا مومن کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور سنتا ہے اور اسے بہترین وقت پر قبول فرماتے ہیں۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے اپنے لیے خوب دعائیں مانگ لی ہے، دعائیں یقین کے ساتھ مانگے۔ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے دعا مانگے اس کی دعائیں ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جو دعا مانگ لیتے ہیں اسے وہی مل جاتا ہے، بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے لیے دعائیں مانگتا ہے لیکن اس پر ایسے آفات آ رہے ہوتے ہیں، ایسے تکالیف آ رہے ہوتے ہیں جن کا اسے پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو ان دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان مصائب کو دور فرما دیتے ہیں، ان مصائب کو ٹال دیتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی دعائیں آخرت کے لیے ذخیرہ کی جاتی ہے اور آخرت میں ان کی دعاؤں کا بدلہ اجر و ثواب کی صورت میں عطا کیا جائے گا۔ تو آپ لوگوں نے خوب عاجزی سے انکساری سے اپنے لیے دعائیں مانگنی ہے۔ پیارے بھائیوں اور دوستو، تیسرا اور آخری کام آپ لوگوں نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے اور ذکر و اذکار کرنا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ قرآن پاک کا مہینہ ہے اور اسی مہینے میں قرآن پڑھنے کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ رمضان کے آخری دنوں میں روزانہ تھوڑا سا قرآن پاک پڑھنے کی عادت بنا لیں تو یہ عادت رمضان کے بعد بھی جاری رہ سکتی ہے۔ قرآن پاک دل کو سکون دیتا ہے، ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور انسان کی زندگی میں نور پیدا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر جیسے اذکار بھی زیادہ سے زیادہ پڑھیے گا۔ پیارے دوستو، رمضان کی آخری عشرے میں لیلۃ القدر بھی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اگر کسی انسان کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس لیے آخری دنوں میں عبادت، دعا اور ذکر کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے۔ خاص طور پر یہ دعا ضرور پڑھا کرے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو بہت معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنا پسند کرتا ہے، پس مجھے بھی معاف فرما دے۔ معزز بھائیوں اور دوستو، اگر آپ لوگ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کا پورا سال برکت اور کامیابی سے گزرے تو رمضان کے آخری دنوں کو ضائع نہ کرے۔ ان دنوں میں استغفار، دعا اور قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت قیمتی ہے اور انہی اعمال کی برکت سے انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ آخر میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری زندگیوں میں سکون، برکت اور کامیابی عطا فرمائے۔ معزز بھائیوں اور دوستوں، اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ اسی طرح اسلامی ویڈیوز آپ لوگوں کو پہنچتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔